ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من نعوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. ثم رضا نبی بکر عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. آج کی ہماری یہ نشست ماہ شوال المکرم میں انعقاد پذیر ہے. ایک تو آج برسی بھی ہے پروفیسر صاحب کی، والد صاحب کی، ایک دوسرا غزوہ احد اور غزوہ احد کے اندر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی چلتا ہے. کوئی سورہ حجرات کی بھی میں نے آیت پڑھ دی، کوئی مل کے اس کے ذکر کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما قدر اللہ کا قدر ہی، ان بندوں نے میری قدر نہیں کی جیسے انہیں قدر کرنی چاہیے تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے واقعی اپنے رب کی قدر نہیں کی. جتنی اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو راحتیں، جو سکون، ہم نے اس مالک کو نہ پہچانا، نہ جانا، نہ اس کی قدر کی. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی انہی کے طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. میں اگر تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں تو میں یوں کہوں گا، ہم انتہائی نہ قدرے لوگ ہیں، نہ رب کی قدر کر سکے نہ اس کے حبیب کی قدر کر سکے. ہمیں قدر شناسی کا پتہ نہیں ہے، قدر شناسی مصطفیٰ کیا ہے. تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا، اس کے بعد سوئچ کروں گا اپنا موضوع. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والوں اپنی آوازوں کو میری نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور جب آپس میں مخاطب ہوتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، جو طرز تکلم و طرز تخاطب ہے، تمہارا یہ طرز تخاطب بھی نہیں ہونا چاہیے. میں پہلی بات تو یاد رکھیے کہ ایمان حضور کی ذات سے ایک درست تعلق کا نام ہے. ابھی آپ کو بات آگے سمجھ آ جائے گی. انیشلی آپ کو تھوڑا محسوس ہوگا، جملے بس غور کرتے جائیے گا. ایمان لودھی صاحب، آپ کی آمد نہایت خوشگوار اور ایک گرام آیا اضافہ ہے ہمارے لیے. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بلکہ میں نمائندگی کرتے پروفیسر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن کا اسلوب تھوڑا غور کیجیے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ پورے انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا. ایھا الناس کا خطاب آتا ہے. آگے ایھا الناس میں کفار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل انسانی کسی نہ کسی طور پر رب کو مانتی ہے. اچھا، سکھ بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. کہیں نہ کہیں جا کے ان کی تان ٹوٹتی ہے کہ کوئی ایسی ایک واحد قوت ہے، خالق ہے، جس نے سب کو تخلیق کیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے لوگوں، میں تمہارے سب انسانوں کو یعنی رسول بنا کے بھیجا گیا. لیکن ایک بات پر آپ غور کیجیے، جب ادب مصطفیٰ کی بات آئی تو پھر اللہ نے انسانوں کو مخاطب نہیں فرمایا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. قرآن جا بجا یا ایھا الناس کہتا ہے، لیکن جہاں بات آئی اپنے محبوب کے ادب کی بات ہے، وہ لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، اہل ایمان کو مخاطب کیا. وہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہود بھی موجود تھے، قبائل تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے قبائل بھی موجود تھے سارے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ یہ جو میں ادب کی بات اپنے بندوں سے کرنے جا رہا ہوں،
ایک بہت ہی بڑی عظیم نعمت اور دولت ہے جو صرف اہل ایمان کو دی جا سکتی ہے۔ یہ ادب جو ہے ایک بہت بڑی، ایک عظیم، ایک نعمت عظیمہ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ کسی عام کامن مین کو نہیں دی جا سکتی، یہ اہل ایمان کو ہی دی جا سکتی ہے، کسی اور کو یہ نعمت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے پیغام یہ دیا کہ میں یہ دولت اور یہ نعمت عظمیٰ جو ہے ناقدروں کو دینا ہی نہیں چاہتا، صرف قدردانوں کو دینا چاہتا ہوں جن اس بات کی قدر ہوتی ہے۔ اب یہاں جو بات غور کرنے والی ہے، اچھا یہ جو قوت گویائی ہے، از اٹ یور ہول باڈی اور دا کریکٹرسٹکس آف یور باڈی؟ یہ قوت گویائی یہ تو ایک وصف ہے، ایسے ہی ہے نا، بولنا، سننا، چکھنا، دیکھنا، چھونا، یہ ساری چیزیں یہ آپ کی پوری ذات کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ آپ کی کریکٹرسٹک ہے، ایک آپ کی خاصیت ہے، ایک آپ کی خوبی ہے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ادب کے ماپنے کا معیار بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے تمہاری آواز جو کہ تمہاری خاصیت ہے، تمہاری کوالٹی ہے، سینسز میں سے ہے، مجھے اس کی بھی بلندی اپنے محبوب سے زیادہ پسند نہیں۔ ذات تو بڑی دور کی بات ہے پروفیسر، ذات تو بڑی دور کی بات ہے، ذات تو بہت ہی دور، ذات تو اللہ نے بات ہی نہیں کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات آواز کی ہے، صرف آواز کی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ذات آواز کی بلندی کو گوارا نہیں فرما رہی، کیا وہ جب آپ نے یہ کہنا کہ ایک نبی میں اور عام و بشر میں کوئی فرق نہیں تو کیا وہ گوارا فرمائے گی؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آواز اللہ کے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو؟ سب سے پہلے جا کے آپ کو مجلس میں بیٹھنا ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں خاموشی سے بیٹھو اور سنو، جب میرے محبوب کی لبوں کو جنبش آئے، حرکت آئے، پھر وہ آواز بولے، اس آواز کو اپنا پیمانہ اور معیار مقرر کرو، یارڈ اسٹک مقرر کرو، اس کو مقرر کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ ہماری آواز کی پچ کیا ہوگی، اس کی فریکوینسی کیا ہوگی، اور کس ڈیسیبل پر وہ ساؤنڈ جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا میں یہ نوجوان بچہ میرے سامنے، وہ بھی نوجوان بیٹھے میرے سامنے، ان سے کہا جاتا ہے کہ یار بات یہ کہ مولانا تشریف لائیں گے تو آپ نے نا جب ان سے ہم کلام ہونا ہے تو ان سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاؤ کین یو ڈیٹیکٹ؟ کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ انتظار کریں، پہلے میں بات کروں گا، میری آواز کی پچ کو دیکھیں، میری آواز کی فریکوینسی کو دیکھیں۔ جب آپ میری آواز کی فریکوینسی کو دیکھیں گے، پچ کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری آواز کی فریکوینسی اور پچ شوڈ بی لو ڈاؤن، اس کو اس سے نیچے ہونا چاہیے۔ تو گویا پہلا ادب یہ سکھایا کہ جا کے خاموشی سے بارگاہ مصطفیٰ پہ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو، ہم کلام نہیں ہونا، بات نہیں کرنی، پہلے دیکھو کہ میرے محبوب کیسے کلام کرتے ہیں، اور اس کلام کے بعد پھر تم نے فیصلہ کرنا ہے شاہ جی بات کیسے کرنی ہے اور آپ کی آواز کی فریکوینسی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی آواز کی فریکوینسی بھی قابل گوارا نہیں ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کی آواز کی جو پچ ہے میرے محبوب کی پچ سے زیادہ ہو جائے گی۔ سوچئے بولنے کو بڑے دھیان سے بولیں۔ میں دیکھیں ادب کی بات کر رہا تھا، تو اب یہاں میں نے یہ بات کی کہ پہلے آپ کو بیٹھ کے سننا ہے، سننے کے بعد پھر آپ کو کلام ہونا ہے، پھر بات آپ کو کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تقدیم کسی جگہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ پہلے بیٹھ کے سنیے اور سننے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو تقدیم پسند نہیں ہے۔ آپ تشریف لائے، ہم بات کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے زیادہ نہیں، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اونچی آواز کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کے حبیب کلام فرمائیں گے تو پتہ چلے گا، ویسے کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو فرمایا پہلے خاموشی سے بیٹھو، تمہارے کلام میں تقدیم بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تقدیم کلام کی بات نہیں ہے، تقدیم کسی قدم میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی، اچھا آپ بتائیے، قربانی جو ہے یہ خالص توحیدی عمل نہیں ہے؟ قربانی کس کے نام پہ کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، یہ تو خالص توحیدی عمل ہے نا۔ تو کیا ہوا جب ایک صحابی نے آپ سے پہلے قربانی کر لی تو پھر کیا ہوا تھا؟ قربانی تو اللہ کے نام کی تھی، اس میں تو خالص توحید جو تھی اس کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے فرما دیا کہ
تمہارا ایسا عمل جسے تم خالص توحید پر مبنی کہتے ہو، مجھے وہ بھی گوارا نہیں کہ وہ مقدم ہو جائے میرے محبوب سے، وہ بھی گوارا نہیں، اگرچہ خالصتاً ہو، قربانی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اور یہ خالصاً توحید کا عمل ہے، تو گویا رب نے یہ پیغام دے دیا کہ توحید میں بھی تقدیم کرو گے مجھے وہ بھی گوارا نہیں، مجھے تمہاری توحید کی تقدیم بھی گوارا نہیں، توحید میں وہ قابل، میرے لیے وہ قابل قبول ہے جو میرا محبوب بیان کرے گا۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، احد کہتے ہیں نا، اللہ ایک ہے۔ سر دیکھیے اس میں پہلے سے اعلان رسالت ہے نا، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ڈیجٹ 1 ہے یہ ڈویزیبل ہے، میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، تو جب بچے کو ایک سمجھائیں گے تو ایک کا 50% کیا کرے 0.5 کر لیں گے اور 0.25 پہ آ جائیں گے، ڈویزیبل ہے نا ایک، آہستہ آہستہ اس کے آپ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے وہ اس کی وہ ہوتا چلا جائے گا، تو پھر اللہ اگر ایک ہے تو اسی اللہ ڈویزیبل، ہمارا جو ایک ہے وہ تو ڈویزیبل ہے اس کائنات کے اندر، ایک کا آدھا بھی ہوتا ہے، چوتھائی بھی ہو جاتا ہے، اتنا بھی ہو جاتا ہے، البتہ نہیں، توحید بھی ہو، میں رب واحد ہوں، لیکن کون سا واحد ہوں جو میرا محبوب فرمائے کہ میں وہ واحد ہوں، تمہارا واحد میں نہیں ہوں، تمہارا یہ دنیا کا ڈیجٹ تو تقسیم ہو جاتا ہے، قابل منقسم ہے، قابل تقسیم ہے، میں تو قابل تقسیم نہیں ہوں نا، میں تو قابل تقسیم نہیں ہوں، تو گویا اس لیے فرما دیا کہ ان لوگوں کو دھوکہ نہ ہو جائے، انہیں غلطی نہ ہو جائے کہ مجھے ایک ایک کہتے پھر کوئی آنے والا تحریہ یہ کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں، اللہ دو ہے، آدھا ہے، کی تقسیم میں نہ پڑ جائے، تو کل محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرمائیے کہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں کہ رب کیسا ایک ہے، تو گویا بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ کو تقدیم جو ہے یہاں بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو توحید کے اندر بھی تقدیم پسند نہیں ہے کہ اگر قربانی آپ نے پہلے کر لی تو ہماری قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تعلق 3 طرح کا ہوتا ہے، ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس میں ہمارے کیٹاگوریکلی دیکھیں تو یا تو تعلق برابری کی سطح پر ہوتا ہے، یا ان میں سے ایک جو ہے ایلیویٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، یا برابر کا ہوتا ہے، یہ کم تر ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ دو بندوں کو کھڑا کرتے جائیں تو ان کا موازنہ کریں، یا تعلق برتری کی بنیاد پر ہوگا، یا برابری کی بنیاد پر ہوگا، یا کم تری کی بنیاد پر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تینوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے، فرمایا نہیں کم تر کی طرف آ جاؤ، نہ برتری کا سوال ہے نہ ہمسری کا سوال ہے، دونوں سوال نہیں پیدا ہوتے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پہلے بتا دیا کہ بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، برتری کا تو تصور ہے ہی نہیں، دوسرا آ گیا ہمسری کا تصور، برابر، اچھا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب آپ آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، اگر ایج گروپ کے ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو آپ کا طرز تکلم مختلف ہو جائے گا، بے تکلفی ہو جائے گی، میں اسے گاڑی میں آ رہا تھا تو میرے وہ دوست ڈاکٹر ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، دونوں ہم 60 سال کو کراس کرنے جا رہے ہیں، شاگرد بیٹھا تھا، یہ بھی پیچھے بیٹھے، یہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا بیٹے آن کر دو موبائل، اسپیکر آن کر دو، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بدل کتنے لگا پھرنے یار تم، یہ منہ دیکھ کر کہتے استاد جی سے کیسے بات کر رہے ہیں، کون ہے ایسے بات کر رہے ہیں، میں کہ یار میں باہر گھر نہیں بہنا روئی رہنا 24 گھنٹے، چین نہیں آتا، بڑھی مار دی، بھابھی مار دی تھی، تو پوچھا یہ سن رہا ہنس رہا کہ نہیں کہتے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جب بندہ ایکو اسٹیٹس پہ آ جاتا ہے تو اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ بات ہی قابل قبول نہیں ہے، نہ تم برتری کی طرف جاؤ گے نہ تم ہمسری کی طرف جاؤ گے، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، چاہے آپ چچا ہو عباس رضی اللہ عنہ، چاہے چچا ہو میرے حمزہ سید الشہداء، کچھ بھی ہو کہنا یا رسول اللہ ہے، کہنا کیا ہے یا رسول اللہ، ہمسری کا تصور نہیں ہے، رشتے اپنی جگہ پر، رشتوں کی تقدیس اپنی جگہ پر، ان کی چاشنی اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا نہیں، نام نہیں لینا، مخاطب نہیں کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے بھی منع فرما دیا، ہاں فرمایا ایک بات ہے کمتری مجھے گوارا ہے، اللہ کو کمتری گوارا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ہاں اپنی آوازوں کو پست کر لو، دیٹ از رائٹ، تمہارے دلوں کا امتحان بھی آ گیا اور یقیناً تمہیں اس کا فائدہ بھی ہوگا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے تینوں کیٹاگوریکلی تینوں چیزوں کو بیان کر دیا، نہ برتری ہے نہ ہمسری ہے، آپ کو نچلے لیول پہ جا کے بات کرنی، آگے بات کرتے ہیں جی، یہ آیت کا ایک اگلا حصہ ہے اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے اعمال پر بات کر دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ خبر تک نہیں ہوگی،
یہ میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو اعمال میں کیا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے، حقوق العباد بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور سارا کا سارا آپ کی مباحات بھی ہیں، سب کچھ ہے، ایسا ہی ہے اعمال میں سب کچھ ہے نا اعمال میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سارا کچھ ہی برباد کر دوں گا، سارا کچھ ہی برباد کر دوں گا، مستحبات، فرائض، واجبات، سنن، سب کچھ ہی برباد، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا تمہارے پلے۔ میں یہاں یہ سوچتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال ہے جی، میں اب آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا طاقتور چیز ہے جو یک لخت سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا مولانا، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں بتاتا ہوں جواب۔ آپ نے کہنا مولانا کفر ہے۔ نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاہ کار ہوں، زندگی میری گناہوں میں گزری، میں نے عبادت بھی کوئی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں کلمہ گو مسلمان ہوں۔ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں اپنی بدعمالیوں کی خمیازے کو بھگتنے کے بعد جنت کا مستحق ہوں یا نہیں؟ نہیں ہوں، میں کلمہ گو، میں نے عبادات نہیں کی، میں نے حقوق العباد کو پامال کی ہے، لیکن میں گناہ گار بھی ہوں، سیاہ کار بھی ہوں۔ کیا مجھے آپ جہنمی قرار دیں گے؟ میرا اور ایک کافر کا انجام برابر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اعمال کا برباد ہونا یہ بڑی معنی خیز بات ہے، یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ میں تمہارے سارے، اچھا جب اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، کیسا عجیب منظر ہوگا کہ جب آپ اور میں طبق کے طبق اعمال کے اٹھا کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کیا ہو گیا؟ اس میں تو نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، مستحبات بھی ہیں، فرائض بھی ہے، سنن، سارا کچھ، لیکن پھر جہنم کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ بات تو ہے نا سوچنے والی۔ پتہ چلا کہ ایمان، اللہ فرماتے ہیں میں برباد کر دوں گا تمہارا ایمان، ایک ایسی دولت ہے اگر یہ ہاتھوں سے جاتی رہے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتا دیجیے؟ سارے اعمال گئے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے، مجھے غزوہ غالباً احد کا ہی ہے واقعہ، ابھی ہریرہ پوچھا کرتے تھے کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایسا بندہ جس نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، اور سیدھا جنت میں گیا ہو؟ اس شہر غالباً نام تھا، میرے محو ہو گیا، مستحضر نہیں جی، کیا نام تھا؟ اور میدان جنگ میں کود گیا۔ پوچھا تھا یا رسول اللہ، میں پہلے کلمہ پڑھ لوں یا پہلے میدان میں کودوں؟ تو فرمایا کلمہ پہلے پڑھ لوں، پھر میدان میں کود جاؤ تو شہید ہو گئے۔ فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو ابو ہریرہ یہ پہلی پوچھوایا کرتے تھے صحابہ کو کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً معلوم یہ ہوا کہ سب سے طاقتور چیز ایمان ہے، اور ایمان کب برباد ہوتا ہے؟ بے ادبی مصطفیٰ سے۔ کس سے برباد ہوتا ہے؟ ہاں تو مجھے کہنے دیجئے نا، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے، یہ کہنے دیجیے نا، یہ تو بات مانیے نا، ایمان جو ہے ادب مصطفیٰ کا نام ہے، بے ادبی کفر ہے۔ بے ادبی کیا ہے؟ وگرنہ اعمال برباد نہیں ہوتے، اعمال ایسے برباد نہیں ہوتے کہ ساری زندگی اعمال کرتے رہیں اور ایمان ہی بندے کا برباد، سب کچھ ختم ہو جائے تو گویا پتہ ہی چلا۔ اسی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، کہا نا اعلیٰ حضرت نے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، دیر برانچز، یہ ساری شاخیں، اصل رسول بندگی اس ناجور کی ہے۔ جب غلامی گئی تو سب کچھ گیا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اعمال اسی صورت میں قائم رہیں گے جب ادب مصطفیٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عمل سارے برباد کر دیے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سارے ہم طبق کے طبق اٹھا کے، کفر ایک ایسی چیز ہے جو اعمال کو باطل کر دیتی ہے، اس پر تو آپ کا اتفاق ہو گیا۔ اعمال کو باطل کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر ہے، اور بے ادبی مصطفیٰ جو ہے وہ انسان کو کھینچ کے کفر کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے۔ ہاں، پھر بھی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حاضر خدمت ہو، گزر رہے تھے راستے سے، رسالت امام علیہ السلام کو دیکھا تو راستہ بدل لیا۔ ان لوگوں نے ادب کے جو کرینے اور ڈھب ہمیں دکھائے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا بھی ہریرہ، جب مسجد میں دوبارہ آئے تو آپ نے راستہ کیوں بدل لیا تھا؟ ایک طرف کیوں گیا رسول اللہ؟ میں اصل میں مجھے غسل کی حاجت تھی، تو میں آپ کے سلام کا جواب کیسے دیتا اور آپ سے مصافحہ کیسے کرتا؟ میں ناپاک تھا۔ فرمایا واللہ سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، فرمایا بھلا بھی غیر مومن بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے؟
مومن نے کبھی ناپاک ہوتا، یہ تو حکمی پلیدی ہے، یہ تو کیا ہے، حکمی پلیدی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی متعدی بیماری تو نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر فرض کرے آپ ہم میں سے کوئی اگر بندہ جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں، یہ جو جسم کی ناپاکی یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ اگر میں فرض کرے مجھے غسل واجب ہو گیا مجھ پر، تو میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں تو کیا وہ ناپاکی آپ پہ منتقل ہو جائے؟ نیور، بالکل نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کانٹیجیس ڈیزیز تھوڑی ہے جو ٹریول کر کے ادھر ٹریول کر جائے گا، منتقل ہو جائے گی، ایسا تھوڑی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مسلمان بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا، لیکن دل کو گوارا نہیں تھا، چاہے حکمی پلیتی ہے، یہ حکمی پلیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ یعنی غسل جو ہے جنابت ہے اس کے ساتھ میں اپنے نبی سے ہاتھ ملا لوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ایک آرڈیننس جاری فرمایا تھا، اور ممبر رسول میں بیٹھ کر جاری کیا، فرمایا لا ينبغي رفع الصوت على رسول اللہ حیا ولا میتا، فرمایا میں خلیفہ رسول یہ اعلان کرتا ہوں مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے ہو کے، لا ينبغي، میں کسی کو یہ اختیار نہیں دوں گا، رفع الصوت على رسول اللہ حیا ولا میتا، جیسے آپ کی حیات میں آواز بلند نہیں کی جاتی تھی، میں خلیفہ رسول یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں، اب بھی آواز بلند نہیں ہوگی، اب بھی آواز بلند، یہ وہ آرڈیننس تھا جو مسجد نبی کے اندر جاری کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابھی چلتا ہوں دوسری ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، دو تین باتیں آپ سے اور کر لوں جی۔ آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور امام بخاری کی حدیث ہے جی، اور راوی ہے سائب ابن یزید، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو اچانک مجھے چھوٹی چھوٹی کنکری کسی نے زور سے ماری ہے، مجھے کسی نے پتھر مارے ہیں، کنکریاں ماری ہیں، تو فرمایا میں چونک گیا، یہ چونک کے میں سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے امیر المومنین کھڑے تھے۔ صاحب یزید کہتے بڑا مجھے عجیب لگا، آواز دے کے بلا لینا، اگر میں آپ کو یہاں کنکریاں ماروں دو تین ایسے کر کے پھینکوں اور آپ چونکے کہیں گے مولانا کنکریاں پھینکی، مولانا زبان نہیں ہے، منہ سے بلا لینا، یہ کیا ہو طریقہ تو نہیں کسی کو بلانے کا؟ فرماتے مجھے کو گرا گزرا اور بڑا مجھے عجیب لگا، لیکن میں خاموش ہو گیا کیونکہ امیر المومنین تھی، جرأت نہیں تھی بات کرنے کی، اور مجھے اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ دو بندے وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے، مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے کہ دونوں کو میرے پاس بلا کے لاؤ، فرماتے میں گیا، جا کے بلا کے لے آیا۔ آپ فرماتے میں ساتھ کھڑا تھا تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ ان بندوں سے پوچھا، امیر المومنین عمر فاروق نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ آہستہ سے پوچھا، انہوں نے کہا طائف کے۔ فرمایا واللہ لو کنت ما اہل البلد، خدا کی قسم اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے، اگر تم مدینہ کے رہائشی، لاوجدکما، فرمایا ترفعان اصواتکما، میں تو مسجد رسول اللہ، اب یہ جملے آپ نے غور کریں امام بخاری کے، عمر فاروق فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تم اہل بلد ہوتے، مدینہ کے رہائشی ہوتے، تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دیتا کہ تم یاد کرتے، کیوں کہ اسواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم نے اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز بلند کی ہے۔ کنکلوڈ اور کرکس آپ نے خود نکالنا ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ روزہ انور کے سامنے آواز بلند فرمایا، مسجد رسول اللہ، مسجد کا لفظ بولا آپ نے، فرمایا کہ تمہیں مسجد کے اندر بھی اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ممکن تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ روزہ انور کے پاس جا کے آپ اونچی آواز میں بات کریں، جہاں تک مسجد کی باؤنڈری ہے، لمٹ ہے، کتنی مرضی ایکسٹینشن ہو جائے، لیکن اس مسجد کے اندر آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے، وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا پیغام دیا آپ؟ اگر اس کو کنکلوڈ کریں، اگر میں آپ ہی سے کہہ دوں کہ پوری حدیث میں نے امام بخاری کی پڑھی ہے، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ اس سے ہم نے نتیجہ کیا اخذ کیا؟ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیدنا عمر فاروق کا پیغام یہ تھا کہ میرے نبی کی ذات آج بھی بحیات ابدی مسجد میں تشریف فرما ہے، میرے محبوب کی ذات، میرے نبی کی ذات آج بھی اس وقت بھی باحیات ابدی اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، لہذا آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ امام مالک نے خلیفہ منصور کو جھڑک دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی آواز کو آہستہ کرو، تم اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، اس مسجد کے اندر آواز اونچی نہیں کی جا سکتی۔ وَإِنَّا حَرَّمْتُهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، آپ کا احترام جیسے آپ کی حیات میں تھا، حیات کے بعد بھی ویسے ہے۔ محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ اچھا کیسے لگے گا میں ابھی عثمان آ جائے میں کہوں کہ اے پروفیسر جمیل صاحب کے بیٹے ادھر آ، بات سن تو اسے کہنا
انکل کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی طرز بہت آکورڈ ہے جی، بٹ بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں کوئی جعفر صاحب کے بیٹے ذرا میری بات سن. اس نے کہا یہ نے پوچھا کہ یار کوئی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے بیٹے کا نام ہی لینا گوارا نہیں ہے. ایاز نے کہا محمود حسنی کو کہا کہ کیا بات ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میرے بیٹے سے خطا ہوئی ہے، طرز تخاطب و تکلم کیسا ہے، یہ بلانے کا انداز تو نہیں ہے نا. آپ میرے بیٹے کا نام ہمیشہ لے کے پکارتے ہیں، آج نام لے کے نہیں پکارا میرے بیٹے کا. تو میں بتا دیتا ہوں بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کے صاحبزادے کا نام محمد ہے، اور میں نے کبھی بغیر وضو کے نام محمد نہیں لیا. میں نے کبھی نام محمد نہیں لیا. میں نے اسے پانی منگوانا تھا وضو کے لیے، تو میرے دل کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بے وضو زبان پر جو ہے نام مصطفیٰ آ جائے. اصل میں وجہ یہی تھی. والد صاحب اکثر شعر پڑھا کرتے ہیں، میں تو وہ اشعار کے میدان میں خالی ہزار بار بشویم دی دہن بمشک و گلاب زے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی آتی ہے کہ اچھا کچھ چیزیں جو ہے گوز بیانڈ دا وزڈم، عقل سے ماورا چلی جاتی ہیں، بالکل عقل میں تسلیم نہیں کرتی. ام المومنین میں سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑا ایک عجیب منظر دیکھا. آپ فرماتی ہیں کہ وہ منظر بڑا عجیب سا تھا. وہ منظر یہ تھا کہ میرے گھر میں ایک بکری تھی، تو میں گاہے گاہے سے کھول دیتی تھی. بکری کو میں گاہے گاہے کھولتا، جب جانور ہے گھر میں. وہ کہتے ہیں بکری اس کو تو اونٹوں میں چاہتی، فرماتی اس کو تو اونٹوں میں چاہتی تھی کہ لمحے ٹک کے نہیں بیٹھتی تھی، یا ہی کھولو تو موسٹلی کھلی رہتی تھی گھر کے اندر. بکریاں بچے پالتے ہیں گھر میں، زیادہ اچھا لگتا ہے بکری کو پالنا، اچھلتی کودتی اور سارا کا سارا ان کا جو ہے اچھلنا کودنا. فرماتی ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے، اٹکیلیاں کھاتی. فرماتی ہیں لیکن ہوا کیا کہ جب رسالت ماب علیہ السلام تشریف لاتے گھر کے اندر، فلم یترم رم، کہتے ہیں بکری جو ہے چپ کر کے دبک کے کونے میں بیٹھ جاتی، دم بھی زمین پر نہیں مارتی تھی، دم بھی زمین پر نہیں مارتی تھی، دم بھی نہیں مارتی تھی. اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہاں بات ختم نہیں ہوئی. آگے ام المومنین اس کی ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہیں، آگے ایلیبریٹ بھی کر رہی ہیں وہ دم کیوں نہیں مارتی تھی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے لودھی صاحب کہیں جی وہ شاید ویسے ہی بیٹھ جاتی ہوگی، یا ویسے دم نہیں مارتی ہوگی، یہ ویسے لوٹتی ہوگی. لیکن آپ کی ماں نے آپ سب کی زبانیں بند کر دی، آپ کی زبانوں کے آگے بند باندھ دی ہیں، بند باندھے ماں نے آپ کی زبانوں پر کہ کہیں کوئی یہ میرے آنے والے بیٹے ان کے دماغوں میں اگر خلجان پیدا ہو تو کوئی ان کا ذہن نیگیٹولی اپروچ نہ کرے. فرماتی ہیں کراہیتی ان یوز یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ نبی کریم علیہ السلام کو ایذا دینا پسند نہیں کرتی تھی. کہتی وہ اس لیے دم نہیں مارتی زمین پر کہ میرے دم مارنے سے آواز آئے، اونچی آواز آئے یا زمین پر میرے دم لگے. فرماتی این کراہیت این یوزیا رسول اللہ علیہ السلام، اس لیے دم نہیں مارتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو اذیت نہ ہو. ادب کا یہ کرینہ. اچھا جی میں بھی سوئچ کرنے لگا ہوں، اس طرف چلتا ہوں جی. یہ محبت اور قربانیاں اور اثار اور یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر ہیں. اگر روزہ میں توڑ بیٹھوں تو، اگر میں نے روزہ قصداً توڑ دیا تو کیا ہے، کوئی ریمیڈی ہے آپ کے نزدیک اس کی؟ کوئی اسلام دیتے ہیں اللہ اس کا رسول ریمیڈی دی مجھے؟ آپ کہیں مولانا کفارہ ہے، ایسے ہی پروفیسر کفارہ ہے، ٹھیک چلے مان لیا جی. نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، واجب ترک ہو جاتا ہے، فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہے کوئی کفارہ؟ سجدہ صاحب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر قسم میں نے توڑ دی ہے تو کوئی ہے ریمیڈی اس کی؟ وہ آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، حج میں غلطی ہو جائے، یہ احرام میں یا عمرے میں ہو جائے، تو بھی کوئی ہے جو سننا ہے کہ دم شم پڑ جاتا ہے. وہ آپ کنکلوڈ یہ کرنا چاہتے ہیں عبادات میں اگر سہو ہو جائے کفارہ موجود ہے. کفارہ کیا ہے؟ موجود ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا زہار اگر کر بیٹھے، کوئی کہہ بیٹھے کہ میری اپنی بیوی کو تیری تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ بریسٹ کی طرح ہے، تو وہ زہار ہو جاتا ہے. طلاق کی قسم ہے، اس کا بھی کفارہ موجود ہے. آپ کی ہر غلطی اور صاحب کا کفارہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا آپ کو؟ اللہ نے پیغام دیا کہ ہم نے ہر صحو اور خطا کا کفارہ رکھ دیا ہے، لیکن اپنے محبوب کی بے ادبی کا ہم نے کوئی کفارہ نہیں رکھا. ہم نے کوئی کفارہ نہیں رکھا. اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے، آپ کے سارے اعمال ہم کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے. کچھ بھی آپ کے پلے باقی نہیں بچے گا. قربانیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو رسالت امام علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ یہ محبتوں کے لیے کوئی پیمانے تو نہیں ہوتے، لیکن میں نے دیکھا کہ عشق اور وفا کے میدان میں جو تابندہ مثال سید الشہداء نے قائم کی، آج بھی وہ ہماری جادہ منزل جانا ہے. آج بھی ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں.
رسالت امام علیہ السلام کو بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ آپ رسالت امام علیہ السلام کا 2 سال بڑے تھے۔ میں تھوڑا اختصار کے ساتھ بات کروں گا، 2 سال آپ رسالت امام علیہ السلام سے بڑے تھے، اور 13 رشتہ تھا۔ ایک خالہ زاد تھے، دوسرا چچا تھے، اور تیسرا رضائی بھائی تھے۔ 3 رشتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں 2 سال جو ہے عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ رسول اکرم صاحب نے ارشاد فرمایا، اچھا ایک شخص نے آ کے پوچھا آپ سے، امام حاکم کی حدیث ہے جی، جابر عبداللہ فرماتے ہیں میرے پاس موجود، تو اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، مَا نُسَمِّيَهُ، میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ قال النبی علیہ السلام سموہ بأحب الاسماء الیہ۔ اچھا دیکھو میری بات سنو، تم نام پوچھنے آئے ہو، تو ایسا کر لو کہ جو مجھے ناموں میں سب سے زیادہ نام پسند ہے وہ نام رکھو گے اپنے بیٹے کا؟ عرض کی ہاں، فاقو فرمایا حمزہ ابن عبد المطلب۔ فرمایا پھر اللہ کے رسول کو جو سب سے زیادہ نام پسند ہے وہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے، حمزہ نام رکھ لو۔ جس نام سے اتنی محبت ہے، ذات سے کتنی محبت ہوگی؟ نام سے اتنی محبت ہے، ذات سے کتنی محبت ہوگی، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کتنی محبت فرماتے تھے، بے پناہ محبت تھی آپ کو۔ اور میں نے بتایا نا کہ رشتے کے اعتبار سے آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، اب اور خالہ زاد بھی، دونوں سب رشتے موجود تھے۔ میں عبداللہ بن جدعان کی کنیز جو ہے وہ اس نے جب سید الشہداء تشریف لا رہے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے کہا، امام حاکم کی روایت لے رہا ہوں جی، مستدرک سے پڑھاتے، فقال له یا ابا عمارہ، آپ کا کنیت تھی ابا عمارہ، یا ابا عمارہ لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا، کہا کہ اے ابو عمارہ، آج میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ آپ شکار پر گئے تھے، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں ابو الحکم جسے ابو جہل کہتے ہیں اس راستے میں ملا، اور اس نے ہاں ہونا یہاں کھڑے ہو کے آپ کے بھتیجے کو مارا، فَأَذَاهُ فَشَتَمَهُ وَبَلَغَ مَا يُكْرِهُ، مارا بھی، گالیاں بھی دی، اور ہر وہ ناپسندیدہ بات کہی جو نہیں کہی جانی چاہیے تھی۔ میری افغانی بات سنی، فرمایا کہاں ہے وہ؟ فرماتی ہے کہ وہ اس وقت بھی بیت اللہ کے اندر جا کے بیٹھا ہے۔ وہ ہاشمی شیر جب اس نے یہ سنا کہ یہ کس نے کیا کیا ہے، سیدھے گھر کی طرف، لوگ راستے میں سلام کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کئی دنوں بعد شکار سے واپس آئے ہیں، وہ بالکل ایک مست شیر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حفیظ جالندری نے کہا تھا، سوئے خانہ چلے جاتے تھے، رستے میں یہ سن پایا، بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا، تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور جا کے دیکھا تو ابو جہل بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھا تھا، نہ سلام نہ دعا نہ سوال نہ جواب۔ حدیث پاک میں آتا ہے پے در پے اپنی کمان سے اس کے سر پر وار کیا، اس کو لہو لہان کر دیا، اور پوچھتے کیا تھے، اتشمت ہوں، تو نے گالی تھی میرے بھتیجے کو؟ فرمایا انا علی دینی، تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی اس کے دین پر ہوں، اقول ما یقول، میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں بھی کہتا ہوں لا الہ، وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں، وہ جو کچھ انہوں نے کہا میں نے بھی کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو مارتے جا رہے تھے، فرمایا ردو ذالک علیہ، فرمایا اٹھنا، دے جواب، اب مجھے کیسے جواب دے، مجھ پر لوٹا نا، مجھ پر وار کر، تجھے بتاؤں وار کیسے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اٹھ آگے، ان استطاعت، اگر تیری جرت ہے تو کھڑا ہو جا اور مجھے جواب دے۔ ابو جہل کو لہو لہان کر دیا، اور فرمایا دے جواب، دے سکتا ہے تو۔ اور کچھ ساتھی اس کے قبیلے کے ابو جہل کے اٹھے تو ابو جہل نے روک دیا، فرمایا دو ابا ہمارا تھا، ابو ہمارا کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، وہ جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ کہا فإنی واللہ کا سبب تو ابن عقیہ، خدا کے سے میں نے ان کے بھتیجے کو میں نے زیادتی کی ہے۔ اور یہاں وہ حدیث کے الفاظ بڑے زبردست ہیں جی، فاحتمل حمزۃ الغضب لما اراد اللہ من کرامتی، یہ الفاظ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک توجہ فرمائیں کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فاحتمل حمزۃ الغضب، امیر حمزہ غضب سے مغلوب ہو گئے، مغلوب الغضب ہو گئے۔ آگے محدث کیا لکھتے ہیں، آگے جو الفاظ حدیث کے آ رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لما اراد اللہ من کرامتہ،
اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، عزت و کرامت عطا فرمانا چاہتا ہے، منازل و مراتب عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اپنے حبیب کے دشمنوں کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ سننے والے ہیں، بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ تو گویا اگر آپ کے دل میں اللہ کے محبوب کے دشمنوں کی نفرت ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ لما اراد اللہ من کرامتی، اللہ جسے عزت و کرامت عطا فرمانا چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے محبوب کے دشمنوں کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اپنے محبوب، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی نبی کی دشمنوں کی نفرت ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میرے حمزہ ہمیشہ دو تلواروں سے لڑتے تھے، دو تلواروں سے، ایک سے نہیں۔ آپ مجھے ایک تلوار اٹھا کے دکھا دیں، دو تو بڑے، آپ مجھے ایک اٹھا کے دکھا دیں، دیٹ از کوائٹ ہیوی، یعنی بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دو تلواروں سے لڑتے۔ امام حاکم کی روایت، حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ علیہ السلام فی سیفین، لڑنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے لڑتے تھے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب محاذ پہ لشکر برسرے کے پیکار ہوتے ہیں تو دونوں لشکروں کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ اس کا سپہ سالار۔ کون ٹارگٹ ہوتا ہے؟ سپہ سالار کو اڑانا ہوتا ہے۔ سپہ سالار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو حوصلے آرمی کے پست ہو جاتے ہیں، پہلے سپہ سالار ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جتنے بھی غزوات جنگیں ہوئی ٹارگٹ سالت امام کی ذات ہوا کرتی تھی، اور سید الشہداء سامنے آ کے لڑتے تھے، دو تلواروں کے ساتھ لڑتے تھے، سامنے لڑتے تھے۔ اور فرماتے کیا تھے؟ مشغول، لڑتے جاتے فرماتے انا اسد اللہ وانا اسد رسول اللہ، لڑتے کہتے میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں، اور لڑتے چلے جاتے، لڑتے چلے جاتے۔ جب آپ شہید ہوئے تو سب سے پہلا جملہ میرے نبی نے فرمایا لن اصاب بمثل کا، جو شہادت میں مقام آپ کو ملا کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا یہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے۔ یہ چند آخری جملے کہنے جا رہا ہوں۔ مدینہ جب سب لوگ واپس آئے تو گھروں سے سسکی اور آہوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن سید الشہداء کے گھر سے رونے کی یا سسکیوں کی آواز نہیں آئی۔ آپ وہیں رک گئے۔ انصار کو مخاطب ہو کے کہا، لیکن فرمایا لیکن نہ حمزہ اللہ باقی لہو، اے انصار آج میرے چچا پر رونے والا بھی کوئی نہیں، کوئی آہیں بھرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی سسکے لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو سعد بن معاذ اور سید دونوں نے اپنے قبیلے کی خواتین کو حکم دیا کہ فوری طور پر سید الشہداء کے گھر پہنچو اور اپنی آنکھوں کو اشک بار کرو اور گریا کرو، وہاں بیٹھ کے بہنے گریا کرو، کیونکہ آج رسالت ماں نے پوچھا کہ آج میری چچا پر کوئی سسکے لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر تمام انصاری خواتین اکٹھی ہوئی، جمع ہوئی اور پھر روئیں، سسکیاں لی، آہیں بھری سید الشہداء کی شہادت پر۔ رسالت ماں سے ہم تشریف لائے۔ اچھا ایک فطری سا عمل ہے، اگر میرے گھر کوئی سانحہ گزر جاتا ہے تو میرا کوئی بھائی میرے ساتھ مل کے اشکبار ہو جائے تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے یہ میرے غم میں برابر کا شریک ہے، میرے غم میں کیا ہے؟ برابر کا شریک ہے۔ اور جب انہوں نے سسکیاں لیں، رسالت امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے، ایسے فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ تم سے راضی ہو جائے، اے انصار کی خواتین اللہ تم سے راضی ہو جائے، ون اولاد کنہ، اللہ تم سے بھی راضی ہو، تمہاری اولاد اور نسلوں سے بھی راضی ہو جائے، نسلوں سے بھی راضی ہو جائے۔ پیغام یہ دیا کہ میرے چچا کی شہادت پر تمہاری آنکھوں سے، تمہاری آنکھوں کا پرنم ہو جانا، اس سے دو آنسوں کا بہہ جانا جو ہے اللہ کے رسول کی رضا اس کے اندر پوشیدہ، مجھ میرے سے رضا پوشیدہ ہے۔ فرمایا یہ پیغام تھا کہ آج بھی سید الشہداء کے لیے کوئی دو آنسو بہا دے، اس کی پلکیں پرنم ہو جائے، پلکوں کی جڑوں کے بال پرنم ہو جائیں، تو فرمایا میں راضی، میں راضی، اور میں تمہاری اولادوں سے بھی راضی کہ تم نے میرے چچا کی وفات پر جو ہے وہ تم نے، تمہاری آنکھیں اشکبار ہوئی۔ بس یہ آخری بات کرتا ہوں زیارت شہداء کے حوالے سے۔ ہاں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے، اور امام باقر اور میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ، میں نے اپنے والد امام حسین سے، اور وہ فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ
میں نے ان سے ان کو میں نے کیا دیکھا، انا فاطمہ بنت النبی کانت تزور قبر امی ہی، آپ باقاعدگی کے ساتھ اپنے چچا کی قبر کی زیارت کرتی، فی الایامی فتوسلی و تب کی اندہ، وہاں جا کے دعا بھی کرتی اور زاروں قطار روتی۔ خاتون جنت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو جا کے دیکھا، اپنے چچا کی جا کے مزار پر رویا کرتی تھی۔ رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شہدائے عہد کو جا کے سلام کرے گا، یہ حدیث سن لیجیے گا، اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کر رہا ہوں جی۔ ہاں، امام حاکم کی روایت 4320 کا نمبر ہے، ان النبی زار قبور شہداء بعہد، آپ شہدائے عہد کی قبور کی زیارت فرماتے، فقال اللہم ان عبدک، یہ اللہ ہی تیرے بندے ہیں، یہ اللہ ہی تیرے بندے ہیں، اور نبی کا یشہد، اور تیرا نبی یہاں کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہے، ان ہؤلاء شہداء، یہ شہداء ہیں، ان کی میں گواہی دیتا ہوں یہ سارے شہداء ہیں، وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ، اور جو میرا امتی آ کے ان کی زیارت کرے گا، وسلم علیہ، ان کو سلام کہے گا، الی یوم القیامت، قیامت تک، رد علیہ، میرے چچا بھی جواب دیں گے، شہدائے عہد بھی جواب دیں گے، میرے چچا بھی جواب دیں گے، شہدائے عہد بھی جواب دیں گے۔ اور فاطمہ خزائیہ فرماتی ہے کہ میں سفر پر تھی، واپس آئی تو مجھے شام ڈھل گئی، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ چلیں شہدائے عہد کی مزارات پر حاضری دے دیں، تو کہتی نہیں، رات ڈھل رہی ہے، چلتی ہیں، اس وقت یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں سلام کر کے جاؤں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بہن کو لیا، میں سید الشہداء کے مزار کے سامنے گئی اور میں نے کہا السلام علیکم یا اما رسول اللہ، میں نے کہا اے میرے نبی کے چچا، آپ پر سلامتی ہو۔ فرماتی فسمینا، فسمینا، یہ صحابیہ ہے، فرماتی میں نے سنا کلامن، وہ کلام تھا رد علینا، جو ہم پر لوٹایا گیا، میں نے ان کانوں سے سنا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے صحابی کہتے ہیں میں نے خود وہ کلام سنا، میں نے اپنے کانوں سے کلام سنا۔ یقیناً رسالت امام سے ارشاد فرمایا، قال ان افضل الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا تو اس اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے رسول ہوں گے۔ کون ہوں گے افضل سب سے زیادہ؟ ہاں، فرمایا، پھر فرمایا افضل الناس بعد رسولی، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل لوگوں میں کون ہوگا؟ الشہداء، شہداء افضل ہوں گے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حمزہ بن عبد المطلب، اور سارے قیامت تک آنے والے شہداء میں سب سے افضل میرے چچا میرے حمزہ ہوں۔ یہ سید الشہداء ہے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور آج کا یہ ذکر اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، پروفیسر صاحب کے والد صاحب کی نجات کا ذریعہ، آپ کے اہل خانہ جو دوستوں کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اگر ہم میں سے کسی کی پلک پرنم ہوئی جیسا، اچھا جی میں آخری بات کروں جی، میں اس کو سمیٹ کے، رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے واز کیا، اور واز کرتے ہوئے دیکھا ایک شخص بہت زاروں قطار رویا اور اس پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ جب یہ رو رہا تھا تو فرشتے آ کے دعا کر رہے تھے اس کے لیے، فرشتوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اس رونے والے کے صدقے تیرے اس نبی کے مجلس میں جو نہیں روئے ان کی بھی بخشش فرما دے۔ فرمایا آئندہ قیامت تک تمہاری مجالس دینیہ کے اندر کوئی ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے کسی کی آنکھ پر نم ہو گئی، پلک سے کوئی آنسو نکلا، ٹھلک کے گاہ سے آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا، اور جو اس مجلس میں نہیں ہوئے اللہ اس کے صدقے کو بھی بخش دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ، جن کی آنکھیں پر نم ہوئی ان کی بھی بخشش فرما دے، اور جن کی نہیں ہوئی یا اللہ ان کے صدقے کی بخشش فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔